اکثر جگہوں پر لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قرآن شریف کو الٹا پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن شریف کو الٹا پڑھنا جائز ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن شریف کو الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی یہ حرام کے برابر ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن شریف کو الٹا پڑھتا ہے اسے خوف کرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو الٹ دے۔ یعنی جو انسان قرآن شریف کو جان بوجھ کر کے الٹا پڑھے، اللہ رب العزت اس کے دل کو پلٹ سکتا ہے۔ تو اس غلطی سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے، اور اسے ہم چھوٹی غلطی سمجھتے ہیں۔ الٹا پڑھنے کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الٹا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن شریف کو الٹ کے پڑھیں۔ الٹا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن شریف کی ترتیب ہے اس ترتیب کے خلاف ہم قرآن شریف کو پڑھیں۔ مثلا کسی شخص نے دوسرے پارہ کو پڑھنا شروع کیا، دوسرے پارہ کے پہلے صفحہ کو پڑھنا شروع کیا، پہلا صفحہ مکمل پڑھا، پھر اس کے بعد پہلے صفحہ سے وہ پہلے پارے کے آخری صفحہ میں آ گیا، تو اس طرح قرآن شریف کو یعنی دوسرے پارہ سے پہلے پارہ میں آ گیا، تو یہ قرآن کی ترتیب کے خلاف ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلا پارہ پہلے پڑھیں، اس کے بعد دوسرا پارہ پڑھیں، اس کے بعد تیسرا پارہ پڑھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تیسرا پارہ پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسرا پارہ پڑھیں، پھر اس کے بعد پہلا پارہ پڑھیں، تو یہ قرآن شریف کو الٹا پڑھنا ہو گیا۔ میں اس کو اور آسان کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ 30ویں پارے میں آ جائیں اور اخیر کی 4 صورتیں آپ لے لیں، تو تبت یدا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قل هو اللہ احد ہے، تیسرے نمبر پہ قل اعوذ برب الفلق ہے، اور چوتھے نمبر پہ قل اعوذ برب الناس ہے۔ تو کسی شخص نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، اس کے بعد اس نے تبت یدا پڑھنا شروع کر دیا، یعنی وہ آگے سے پیچھے کی طرف آنے لگا، اسی کو قرآن شریف کو الٹا پڑھنا کہتے ہیں، قرآن شریف کو ترتیب کے خلاف پڑھنا کہتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لی تو آگے بڑھتا قل اعوذ برب الفلق کی طرف، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھتا، لیکن وہ قل هو اللہ احد کے بعد تبت یدا کی تلاوت کرنے لگا، تو یہ ترتیب کے خلاف پڑھنا ہو گیا، اور اسی کو قرآن شریف کو الٹا پڑھنا کہتے ہیں، جو کہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ ساری باتیں نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، دونوں صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی کوئی نماز میں قرآن کو الٹا پڑھتا ہے تب بھی مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ پڑھتا ہے تب بھی مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ ساری صورتیں اس وقت ہے جب کوئی جان بوجھ کر کے قرآن شریف کو الٹا پڑھتا ہے۔ اگر کوئی بھول کر کے قرآن شریف کو الٹا پڑھ دے تو کوئی بات نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، مغرب کی نماز آپ لے لیں، مغرب کی پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کر دی الحمدللہ کے بعد، اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوا تو غلطی سے تبت یدا اس کی زبان سے نکل گیا، تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ تبت یدا کو چھوڑ کر کے وہ قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت کرے۔ اب جو زبان سے نکل گیا تبت یدا تو وہ تبت یدا ہی اس پر پڑھنا واجب ہے، تبت یدا ہی پڑھے گا، اور اس کی نماز بھی ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ باتیں جو کی گئی ان پر ایک بڑا زبردست اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہ بتایا گیا کہ قرآن شریف کو الٹا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو قرآن شریف کو الٹا پڑھے اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دے گا۔ تو اماں پارہ کے اندر قرآن شریف تو الٹا ہی لکھا ہوا رہتا ہے، اور اماں پارہ ہر مدرسے میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بچوں کی آسانی کے لیے اماں پارہ جو قرآن مجید کی ترتیب کے خلاف ہے، پڑھنا پڑھانا جائز ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔